جس طرح جہالت کی بات کہنے میں خوبی نہیں، اسی طرح حق بات میں چپ رہنے میں بھلائی نہیں۔ میں اس شخص کو جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پہ ہو۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کریں تو کہیں تم کو سلام۔ مصیبت کو پوشیدہ رکھنا جواں مردی ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرو، عبادات میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت اندھیروں اور مصیبت میں گرا ہوگا۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ملے گا۔ جو شخص دوسروں پر فسق اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کہنے والے پر واپس ہوتا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا نکل جاتی ہے اور اللہ کا غصہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے حق سے کام لینے پر راضی رہے اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار رہے۔ جب تم کسی صاحب تواضع کو دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور تکبر کرنے والے سے تکبر سے کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ جو باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جن کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی حیا کم ہو جاتی ہے، جن کی حیا کم ہو جاتی ہے ان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جن کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ ہاتھ کی ہتھکڑی اور پیر کی بیڑی ہے، پیٹ کا غلام اللہ کو کم پوجتا ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ دنیا اور اس کی دل فریبی پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کی خوش نمائی گندگی اور دستیابی جدائی ہے۔ لالچی دنیا حاصل کر کے بھی بھوکا ہے اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے۔ تیری تعریف کرنے والے سے غرور نہ خرید، کیونکہ اس نے مکر کا جال بچھایا اور لالچ کا دامن پسارا ہے۔ دعا دروازے پر دستک کی طرح ہے، دعا ہمیشہ مانگتے ہی رہو، کیونکہ بار بار دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ حق پرست اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کا نہ بنے۔ تنگ دستی پر صبر کرنے سے خدا کی طرف سے فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دانا سمجھنے والوں، اس بات کا بھی اندازہ لگاؤ کہ آپ نے کتنی نادانیاں کی ہیں۔
پرہیزگاری کی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں خیال کرے کہ وہ نجات حاصل کر لے گا اور خود کو گنہگار تصور کرے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ بحث و مباحثہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے اکثر غلط فہمی بڑھتی ہے۔ ممکن ہے کہ تم اپنے دوست سے جیت جاؤ مگر ساتھ ہی اپنے دوست کو کھو بھی دو۔ ہمیشہ انہیں نظر انداز مت کرو جو تمہاری پرواہ کرتے ہیں، ورنہ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا کھو دیا۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ موت کو یاد کرنا نفس کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ حلال اشیاء میں سے جو چاہے کھاؤ اور پیو، لیکن ان میں سے دو چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ اس دنیا میں نیکی کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔ طالب دنیا کو دین کا علم پڑھانا راہ زن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ عدل و انصاف ایک ایسا عمل ہے جس میں بے پناہ خوبیاں ہیں۔ دولت سے آدمی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ جس گناہ سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ 3 افراد کی غیبت درست ہے، لالچی کی، فاسق کی، ظالم بادشاہ کی۔